یہ ہے در حقیقت کہ جو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ بھٹو صاحب نے لگایا تھا، بڑی کنٹروورسی اس زمانے میں یہاں ہوئی تھی. کچھ ہمارے علماء 313 ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا تھا یہ کفر ہے، حالانکہ یہ کفر نہیں ہے. میرے مضامین 1969 کے 70 کے موجود ہیں. میں نے کہا تھا اگر اسلامی جمہوریت صحیح ہے تو اسلامی سوشلزم بھی صحیح ہے، یہ کفر نہیں ہے. جمہوریت بھی اگر اس میں اسلام نہیں ہے تو کفر ہے، شرک ہے، وہ حاکمیت انسان کے اوپر قائم ہے، لہذا کفر ہے. لیکن اگر کتاب و سنت کے تابع ہو جائے تو گویا کہ وہی کافر مسلمان ہو گیا. یہ اسلامی جمہوریت ہو گئی اور اسلامی صدارتی جمہوریت. لیکن اسی طریقے سے سوشلزم کا بھی کچھ اصول جو ہے وہ اسلام ہی سے مستعار لیے گئے ہیں. اور اقبال نے یہ بات کہی ہے صحیح، یہ ساری چیزیں جہاں کہیں کوئی خیر ہے اسلام سے مستعار لیا گیا ہے. ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش برو یا دارزو، یا زنور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ کافرانہ نہیں تھا. ہر شہری کی کفالت. حضرت عمر نے تو فرمایا تھا کہ اگر کتا بھی بھوکا مر گیا تو ذمہ دار عمر ہوگا قیامت کے دن. آپ اندازہ کیجئے اس سے بڑا ویلفیئر کا نظام کون سا ہوگا. لیکن زکوٰۃ ہو ان دی رائٹ ارنسٹ. ضیاء الحق صاحب نے زکوٰۃ کو بھی بدنام کیا. بینک ڈپازٹ میں سے کچھ کاٹ لیا، یہ زکوٰۃ ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. نجاست کے ڈھیر میں سے کچھ نجاست لے آئے اور زکوٰۃ بن گئی. حالانکہ اصل زکوٰۃ ہے کل اموال تجارت پر زکوٰۃ. تمہاری دکان میں 5 لاکھ کا مال ہے، 2.5% دے دو. تمہارے کارخانہ ہے، اس کی زمین، اس کی بلڈنگ، اس کی مشین، اس کے ٹولز، 4 چیزیں ایگزمپٹ. لیکن جو سرمایہ چل رہا ہے، جو خام مال پڑا ہے 20 لاکھ کا پڑا ہے، جو فنشڈ پروڈکٹ ہے 30 لاکھ کی پڑی ہے، 50 لاکھ کے اوپر 2.5% دے دو. کیلکولیشن بہت آسان. یہ نہیں ہے کہ سال میں کیا کمایا، کیا گوایا، کیا لاس، کیا پروفٹ، کوئی ضرورت نہیں. جو ہے حاضر ٹوٹل کے اوپر 2.5% دے دو. یہ کہلاتے ہیں اموال ظاہرہ. اموال باطنہ وہ ہوتے ہیں جو آپ کے ہاں کوئی گھر میں کوئی زیور پر رکھا ہے، کوئی کیش رکھا ہوا ہے. اس کی زبردستی نہیں لیتی اسلامی ریاست. اسلامی ریاست اموال باطنہ کی زکوٰۃ میں لوگوں کو آزاد چھوڑ دیتی ہے، چاہے تو وہ ریاست کو دے، چاہے اپنے طور پر دے دیں. ورنہ تو یہ کہ گھر گھر جا کر صندوقوں کی تلاشی لینی پڑے گی.